اور دیکھیں ناظرین، احرام پہننا، طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، حلق یا قصر کروا لینا، صرف اس چیز کا نام عمرہ نہیں ہے، بلکہ عمرہ اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہونے کا نام ہے، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا نام ہے، آگے ان غلطیوں کو نہ کرنے کا نام ہے، اور رو رو کر اپنے رب سے یہ وعدہ کرنے کا نام ہے کہ یا اللہ اب میں ان غلطیوں کو نہیں کروں گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے عمرہ کے لیے تیاری کس طرح سے کرنی ہے، اور آج کی ویڈیو میں جو چیزیں شامل ہوں گی وہ یہ ہیں: نیت کی درستگی اور علم حاصل کرنا، جسمانی تیاری، روحانی تیاری، علمی تیاری اور سامان کی تیاری آپ لوگوں نے کس طرح سے کرنی ہے، مسجد الحرام اور مدینہ کے آداب کا خیال آپ لوگوں نے کس طرح سے رکھنا ہے، اور لوگوں سے معافی تلافی آپ لوگوں نے کیسے کرنی ہے، اور آخری چیز کے آخری چیک لسٹ۔ تو ناظرین، ان تمام معلومات کو صحیح طرح سے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سکپ نہ کریں، تاکہ کوئی بھی اہم چیز آپ لوگوں سے مس نہ ہو سکے۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین دیکھیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا سب سے مبارک سفر کون سا ہے؟ تو دیکھیں، وہ سفر عمرہ یا حج کا سفر ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر اس انسان کے لیے ایک نعمت ہے جسے اللہ رب العزت اپنے گھر میں بلاتا ہے اور ان نعمتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن اگر اس سفر کی تیاری نہ کی جائے تو یہ نعمت ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، تیاری کے بعد ہی ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کام کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ناظرین، حج اور عمرہ کے جو یہ سفر ہیں، جو یہ مناسک ہیں، یہ بھی بنا تیاری کے نہیں آتے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ مناسک سیکھ لینا، اور ان مناسک کو ادا کرنے کے لیے بھی کچھ تیاری کرنی ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اسی تیاری کے بارے میں بات کروں گا۔ تو ناظرین، سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیت کی درستگی اور علم حاصل کرنا۔ دیکھیں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اپنے گھر بلا رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی آپ لوگوں پر کرم نوازی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اگر اس میں کسی بھی قسم کا کوئی دکھلاوا یا ریاکاری شامل ہوئی تو پھر دیکھیں یہ ہمارے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کا ہر عمل، آپ لوگوں کا احرام باندھنا، آپ لوگوں کا لبیک اللہم لبیک پکارنا، طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، آب زمزم پینا، حلق یا قصر کروانا، حتیٰ کہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی، کوئی چھوٹی سی چھوٹی دعا بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، دنیاوی دکھلاوے کے لیے نہ ہو، سیلفی ویڈیو ان کا یہ مقصد نہ ہو، بلکہ صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہو۔ اور اللہ رب العزت سے آپ لوگ ابھی سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ، آپ نے ہمیں اپنے گھر بلانے کا فیصلہ کیا ہے، یا اللہ ہم سے مناسک اس طرح سے ادا کروا کہ جیسے تو چاہتا ہے، اور یا اللہ مجھے اپنے گھر کے لیے قبول فرما لے، اور جب میں وہاں پر جاؤں اور مناسک ادا کروں، وہاں پر جو میری جا کر زندگی بدلے گی، تو یا اللہ اس موقع کو، اس نعمت کو میری زندگی بدلنے کا ایک ذریعہ بنا دے، اور جب میں وہاں سے واپس آؤں تو یا اللہ مجھے ایک بدلا ہوا مسلمان بنا کر واپس لانا۔ اور جب آپ لوگ یہیں سے اپنی نیت کی درستگی کا فیصلہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا عمرہ بھی قبول ہوگا، اور آپ لوگ جو عبادت کریں گے وہ عبادت آپ لوگوں کے دل سے جڑی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد ہے جسمانی تیاری۔ دیکھیں حرم پاک کی وسعت، طواف میں رش، صفا مروہ پہ رش، اور حلق یا قصر کروانا، یہ دیکھیں عمرے کے جتنے بھی مناسک ہیں وہ سب مشقت طلب ہیں، ان میں مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ ابھی سے چلنے کی عادت اپنائیں، کم سے کم ہر روز 30 منٹ آپ لوگوں نے لازمی چلنا ہے۔ اور دیکھیں، کچھ لوگوں کو ننگے پاؤں چلنے میں دشواری ہوتی ہے، تو آپ لوگوں نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ ابھی سے کچھ دیر کے لیے ننگے پاؤں چلنے کی اپنی عادت بنائیں، تاکہ آپ لوگوں کو جب وہاں پر جائیں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پریشانی نہ ہو۔ اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہوتا ہے تو اس کا حل بھی پھر میں اسی ویڈیو میں آگے جا کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر آپ لوگ ننگے پاؤں نہیں چل سکتے ہیں۔ اور اپنی صحت کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر جسم آپ لوگوں کا مضبوط ہوگا، صحت مند ہوگا، تو آپ لوگ اپنی ہر عبادت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد ہے ناظرین کہ روحانی تیاری۔ تو دیکھیں، آپ لوگوں نے ابھی سے اپنی روح کو عمرے کے لیے تیار کرنا ہے، اس عبادت کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور دیکھیں ناظرین، احرام پہننا، طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، حلق یا قصر کروا لینا، صرف اس چیز کا نام عمرہ نہیں ہے، بلکہ عمرہ اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہونے کا نام ہے، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا نام ہے، آگے ان غلطیوں کو نہ کرنے کا نام ہے، اور رو رو کر
اپنے رب سے یہ وعدہ کرنے کا نام ہے کہ یا اللہ اب میں ان غلطیوں کو نہیں کروں گا، اب میں ان نیک اعمال پر کاربند رہوں گا۔ تو ان چیزوں کا نام بھی عمرہ ہے، اور روح کو آپ لوگوں نے ان چیزوں کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے نفس کو ان چیزوں کے لیے آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ عمرہ پر جانے سے پہلے ہی ہر روز اپنا معمول بنائیں کہ آپ لوگ قرآن پاک ڈیلی کھولیں اور کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور ہر نماز میں آپ لوگ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر میں بلا لے، یا اللہ مجھے بدل دے، یا اللہ میری زندگی کو سنوار دے، جو پچھلے گناہ ہو گئے یا اللہ انہیں معاف کر دے، اور آگے جو میں توبہ کر رہا ہوں اس توبہ پر مجھے مرتے دم تک مجھے اس توبہ پر قائم رکھ۔ اور ناظرین اس کے بعد ہے علمی تیاری۔ تو دیکھیں ناظرین، احرام کیا ہے، اس کی کون کون سی پابندیاں ہیں، کون کون سی چیزیں آپ لوگ احرام میں کر سکتے ہیں، کون سی نہیں کر سکتے، اور طواف کیسے کرنا ہے، صفا مروہ کی صحیح کیسے کرنی ہے، نوافل کس طرح سے ادا کرنے ہیں، آب زمزم کیسے پینا ہے، حلق یا قصر کیسے کروانا ہے، آپ لوگوں کو ان تمام چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اور آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اگر اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو اپنے گھر کے لیے قبول کیا ہے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ بھی وہاں جا کر جو اعمال کرنے ہیں ان اعمال کو یہاں سے سیکھ کر جائیں۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کر کے آیا ہو اور آپ لوگ اس سے پوچھیں کہ کیا کیا تھا آپ لوگوں نے وہاں پہ جا کر، اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کر کے کیا آیا ہوں، تو یہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے۔ انسان اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے ایسا کر کے، اور اپنے ہی کیے ہوئے عمرے پر بھی ظلم کرتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کے کیا آیا ہے۔ تو دیکھیں یہ وہ اعمال ہیں کہ جو دیکھا دیکھی لوگوں سے نہیں ہوتے، تھوڑے بہت جو ہوتے ہیں وہ چیزیں بندہ کر لیتا ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کو چیزیں آتی ہیں، کچھ آپ لوگ بھولتے ہیں، پھر تو آپ لوگ کسی کو دیکھ کر کوئی چیز اپنی سیدھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر بالکل ہی آپ لوگوں کو نہیں آتی ہے تو پھر کہاں تک آپ لوگ دیکھا دیکھی کریں گے؟ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہر چیز یہاں سے سیکھ کر جانی ہے۔ تو احرام کی پابندیاں کیا ہیں، احرام کیا ہے، اور عمرے کا طریقہ مکمل طور پر، طواف کیسے کرنا ہے، طواف کی دعائیں کون کون سی ہیں، کس موقع پہ کون سی دعا پڑھنی ہے، اور مسجد الحرام میں داخل کیسے ہونا ہے، صفا مروہ کی صحیح کس طرح سے کرنی ہے، اور آب زمزم کیسے پینا ہے، نوافل کیسے ادا کرنے ہیں، ان تمام چیزوں پر میں جو ویڈیوز بنائی ہیں ان ویڈیوز کے لنک میں اس ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور عمرہ کی تیاری کے حوالے سے بھی ویڈیوز ہیں ان کے لنک بھی میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور اس ویڈیو کے آخر میں بھی وہ اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ شو ہوں گی، تو آپ لوگ اس پر کلک کر کے بھی وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور اپنی تیاری بہتر طریقے سے آپ لوگ کر کے جائیں۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ لوگ بغیر علم کے عمرہ یا حج کے مناسک ادا کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ محنت تو کریں، جسمانی مشقت تو آپ لوگ کر لیں، لیکن آپ لوگوں کا عمرہ یا حج قبول ہی نہ ہو۔ تو اس لیے ہر چیز کو آپ لوگوں نے سیکھ کر کرنا ہے، اور کم سے کم سیکھنے کی کوشش تو کریں۔ اور اس کے بعد ہے ناظرین سامان کی تیاری۔ تو دیکھیں سامان بھی عمرہ یا حج کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ کوئی سامان اپنا بھول جائیں گے، کیونکہ دیکھیں بہت سی چیزیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں، اگر آپ لوگ ان ضروری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی بھول جائیں گے تو آپ لوگ جس وقت وہاں پر عبادت کر رہے ہوں گے تب بھی آپ لوگوں کا دل مطمئن نہیں ہوگا، اور آپ لوگوں کا دھیان اسی طرف ہوگا کہ میں تو فلاں چیز ہی بھول آیا، جب ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو میں کیا کروں گا۔ تو اس لیے جب آپ لوگوں کی چیزیں بھی مکمل ہوں گی تب بھی آپ لوگوں کا دھیان اپنی عبادت میں ہوگا، اگر چیزیں بھول جائیں گے تو پھر دھیان بھی آپ لوگوں کا ادھر ادھر بھٹک رہا ہوگا۔ تو اس لیے آپ لوگ ایک لسٹ بنائیں، اس میں اپنا سارا سامان جو آپ لوگوں نے لے کر جانا ہے وہ لکھیں، اور اپنا سارا سامان جو ہے وہ تیار کر کے رکھیں۔ اور ایک چیز یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ لوگوں نے نرم دل کے ساتھ وہاں پر جانا ہے، اس چیز کی بھی تیاری کرنی ہے کہ اپنے دل کو یہیں سے آپ لوگ نرم کرنا شروع کریں، اور شکر گزار دل اپنا ساتھ لے کر جائیں۔ اور دیکھیں ناظرین دل نرم کیسے ہوگا کہ جب آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ہر نماز کے بعد اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں گے، تو خود بخود آپ لوگوں کے دل جو ہیں وہ نرم ہوں گے، خود بخود آپ لوگوں کی زبان پر اللہ رب العزت کے شکرانے کے نغمے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے نرم دل اور شکر گزاری کے ساتھ وہاں پر جانا ہے، اور اللہ رب العزت کو نرم دل اور شکر گزاری بے حد پسند ہے۔ اگر آپ لوگ اس طرح سے جائیں گے تو پھر یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر عبادت انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے۔ اور اس کے بعد ناظرین مسجد الحرام کے آداب اور مدینہ کے آداب۔ تو دیکھیں یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ انتہائی مقدس اور ایسی جگہ ہیں جن پر ہر وقت اللہ رب العزت کی لاکھوں نعمتیں برستی ہیں، لاکھوں برکتیں برس رہی ہوتی ہیں، اور آپ بھی ان نعمتوں کے سائے میں اور ان برکتوں کی برسات کے سائے میں آپ لوگوں نے جانا ہے۔
تو اس لیے آپ لوگوں نے ادب کے ساتھ وہاں پر داخل ہونا ہے۔ آپ لوگوں کی زبان، آپ لوگوں کی نگاہ، آپ لوگوں کا دل یہ مکمل طور پر ادب کے دائرے میں ہوں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں شور نہ کریں اور بار بار وہاں پر موبائل نکال کر ویڈیو، سیلفی، تصاویر ان میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ آپ لوگوں نے ذکر و اذکار میں، نفل نمازوں میں، سجدوں میں، دعاؤں میں، توبہ استغفار میں ان میں اپنا وقت صرف کرنا ہے۔ اور جس وقت آپ لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لیے جائیں تو اس وقت آپ لوگوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، آنکھیں نم ہونی چاہیے اور دل میں اتنا زیادہ ادب ہونا چاہیے، کردار میں بھی، ظاہری طور پہ بھی اور اندرونی طور پہ بھی، جس طرح سے ایک غلام اپنے آقا کے دربار میں جاتا ہے، اس طرح سے آپ لوگوں نے وہاں پر ادب کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سفر سے پہلے آپ لوگوں نے معافی تلافی کرنی ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے اس مقدس مقام مسجد الحرام، مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور پیچھے لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں سے ناراض ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے، تو آپ لوگوں کو کیسا محسوس ہوگا، کیسا لگے گا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ ان مقدس جگہوں پر لوگوں کے دل دکھا کر جا رہے ہیں؟ تو دیکھیں، آپ لوگ اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی بیوی بچوں سے ان سے معافی مانگیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی جانے انجانے میں ان کا دل دکھایا ہو، آپ لوگوں کی وجہ سے ان کے کبھی دل دکھے ہوں۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، ان سے آپ لوگ ملاقاتیں کریں، ان سے معافی تلافی کریں۔ اور اگر کسی کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، ٹائم کم ہے یا کوئی دور رہتا ہے، تو آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، تو اٹھائیں اپنا موبائل اور انہیں کال کریں اور انہیں راضی کریں۔ اور اگر آپ لوگوں نے کسی کا کوئی قرض دینا ہے، کسی کی کوئی امانت دینی ہے، یعنی کہ آپ لوگوں پہ کسی کا کوئی حقوق العباد ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں ادا کر کے جائیں۔ لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس ابھی مہلت نہیں ہے، انہیں ادا کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ لوگ ان سے مہلت طلب کر لیں اور ان سے کہیں کہ فلاں ٹائم پر ہم آپ لوگوں کی یہ چیزیں لوٹا دیں گے، آپ کی امانت آپ کے حوالے کر دیں گے، اور انہیں راضی کر کے جائیں، ناراض کر کے نہ جائیں۔ کیونکہ دیکھیں، جب آپ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پر حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اور جب آپ لوگ یہیں سے لوگوں سے اپنے حقوق العباد بھی معاف کروا کے جائیں گے اور وہاں سے حقوق اللہ معاف کروا کے آئیں گے، تو پھر آپ لوگ وہاں سے بالکل پاک صاف ہو کر آئیں گے گناہوں سے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کے حقوق العباد اسی طرح سے رہے، لوگوں سے ناراضگیاں نہیں، تو پھر یاد رکھیے گا کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد ناظرین کے آخری چیک لسٹ آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے۔ دیکھیں، جس وقت آپ لوگ سفر پر روانہ ہو رہے ہوں گے تو آپ لوگوں نے اس لسٹ کو چیک کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پھر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ لوگوں کے تمام ڈاکومنٹس، پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ اور جو ویکسین ہے ان کے سرٹیفکیٹ، یہ چیزیں آپ لوگوں کی تیار ہو۔ باقی جو سامان ہے وہ بھی آپ لوگوں کا تیار ہو۔ ہینڈ کیری میں جو چیزیں رکھنی تھی وہ آپ لوگوں نے ہینڈ کیری میں رکھ لی ہوں، اور جو لگیج میں رکھنی تھی وہ لگیج میں رکھ لی ہوں۔ اور خود سے سوال کریں کہ کیا اب آپ اس سفر کے لیے تیار ہیں؟ کیا میری نیت خالص ہے؟ اور خود سے سوال کریں کہ کیا میرا احرام صرف وہ سفید چادریں نہیں، بلکہ حالت احرام یعنی کہ عمرہ کی نیت کے بعد جو پابندیاں ہیں، کیا میں ان پابندیوں کے لیے تیار ہوں؟ کیا میری دعائیں تیار ہیں عمرہ کے لیے؟ کیا میں نے سارے مناسک سیکھ لیے ہیں عمرہ کے؟ اور میں ایک شکر گزار بندہ ہوں یا میں غرور کرنے والا بندہ ہوں؟ اور اللہ رب العزت نے مجھے اپنے گھر میں بلایا ہے، میں اس چیز پر اللہ رب العزت کی شکر گزاری کر رہا ہوں، میری آنکھیں اور میرا دل نم ہے، یا میرے اندر کوئی غرور ہے، یا میرے اندر کوئی ریاکاری یا دکھلاوا ہے؟ اور میرا اللہ رب العزت سے تعلق کیسا ہے؟ تو ناظرین دیکھیں، اگر یہ سب چیزیں آپ کی اس لسٹ میں شامل ہوں گی تو پھر آپ لوگوں کا جو یہ عمرے کا سفر ہوگا تو یہ سفر آپ لوگوں کی زندگی بدلنے کا سفر ہوگا۔ سمجھیں کہ ایک پرانی گھسی پٹی زندگی سے آپ لوگوں کو چھٹکارا ملے گا اور ایک نئی زندگی، نئے سرے سے آپ لوگ جنم لیں گے اور پھر ایک بہتر زندگی آپ لوگ گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین، آخر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں۔ دیکھیں ناظرین، بہت سے لوگ ڈرتے ہیں عمرے کی تیاری سے، دعاؤں کی تیاری سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھ کر کریں گے۔ تو دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ نماز پڑھنا مشکل ہے لیکن عمرہ کرنا انتہائی آسان ہے۔ اس میں تھوڑی سی مشقت ہے کہ آپ لوگوں نے احرام باندھنا ہے اور اس کے بعد اس کی پابندیوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے طواف کے 7 چکر لگانے ہیں۔ 7 چکر لگانے میں جو ایک مشقت آتی ہے وہ ہے، اور صفا مروہ کی صحیح کے جو 7 چکر لگانے ہیں اس میں تھوڑی مشقت ہے، ورنہ انتہائی آسان ہے عمرہ۔ آپ لوگ سیکھنے کی ٹرائی کریں۔ مجھے آج تک ناظرین ایسا کوئی بندہ نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے عمرے سیکھنے کی کوشش کی، عمرے کے مناسک سیکھنے کی کوشش کی، لیکن میں سیکھ نہیں سکا، کیونکہ عمرہ تو بالکل آسان ہے، یا کسی نے صحیح طرح سے سکھایا نہیں یا پھر اس نے سیکھا نہیں۔ یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اگر کسی نے سیکھنے کی کوشش بھی کی اور وہ تب بھی نہ سیکھ سکا ہو۔ اور دیکھیں،
اگر آپ لوگوں سے ننگے پاؤں نہیں چلا جاتا ہے طواف کرنے کے دوران یا صفا مروہ کی سعی کے دوران، اگر آپ ننگے پاؤں نہیں چل سکتے ہیں، آپ کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے، تو پھر آپ لوگ چپل بھی پہن سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ چپل احرام والی ہی ہوں۔ اور ناظرین، وہ چپل آپ لوگوں نے صرف طواف اور صفا مروہ کی سعی کے دوران پہننی ہے، یعنی کہ مسجد میں یا کسی بھی ایریا میں جب آپ لوگ چل رہے ہوں تو وہ چپل صرف اسی جگہ پر استعمال کرنی ہے۔ باہر کا جو ایریا ہے، روڈز پر یا اپنی ہوٹل وغیرہ میں، کہیں پہ بھی وہ چپل استعمال نہیں کرنی، کیونکہ وہ چپل آپ لوگوں نے بالکل پاک صاف رکھنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے وہ مسجد کے اندر پہننی ہے۔ اور دیکھیں، ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ بالکل ایک جائز عمل ہے۔ تو اس لیے اگر آپ لوگوں کو ننگے پاؤں چلنے میں کوئی دشواری ہے تو پھر آپ لوگ ایک ایکسٹرا چپل کی جوڑی ساتھ رکھیں، تاکہ آپ لوگ وہ پہن کر اپنا عمرہ اچھی طرح سے ادا کر سکیں۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کی یہ معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں اور خود بھی ان پر عمل کریں۔ اور اگر آپ لوگوں کے کوئی عزیز و اقارب میں سے یار دوست یا عزیز رشتہ دار کوئی بھی عمرہ پر جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ان معلومات کو ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جب وہ لوگ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ لوگوں کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور ناظرین، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔